السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ نبوت کے بعد قریش کی مخالفت کے مختلف طریقوں پر ہے۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے قریش کی مخالفت کا ایک طریقہ دیکھا تھا جس میں انہوں نے حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا رکھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نہیں رک رہی تو انہوں نے مختلف قسم کے طریقے اختیار کر کے تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر اور تکذیب کا نشانہ بنانا شروع کیا، اور اس سے قریش کا مقصد مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے کو توڑنا تھا۔ قریش کے انداز کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے: اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کا اعتراض یہ تھا: یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو اس سے ہم اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اتاری، جو کچھ یوں ہے: قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضاحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی۔ لہٰذا جب مشرکین مکہ کو یقین ہو گیا کہ ان کی کسی بھی تدبیر سے اسلامی تبلیغ پر کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا تو وہ ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کے ایک کمیٹی قائم کی جس کا سربراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی اتفاق سے یہ قرارداد منظور کی کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے۔ مشرکین مکہ کو کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بڑا مشکل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر پرشکوہ، باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق اور اضطراب میں ڈال دیا تھا، لیکن سوال یہ تھا جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، اس پر اتنا لمبا صبر کب تک کریں؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز ہی کر دیا۔ بیعت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی بنی مخترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعد کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔
اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل جس کا نام عروہ تھا، وہ جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ برپا کر رکھتی تھی۔ ابو لہب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی حکم بن ابی عاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ابن الاسدہ حزالی وغیرہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچے دانی اس طرح لٹکا کر پھینکتا کہ ٹھیک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ جب چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو اس بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں جا کر گرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے کسی مناسب جگہ ڈال دیتے۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اپنے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپس میں کانا پھونسی کی کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر انتظار کرنے لگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد ابو جہل اور اس کے رفقا ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے اوجری ہٹا کر پھینکی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا دی کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے تھے۔ ابو جہل کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، ایمان نہیں لاتا تھا۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، اللہ کی راہ سے روکتا تھا اور اپنی اس حرکت پر ناز کرتا ہوا جاتا، گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی، نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا، تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث ہے
ایک مرتبہ سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا، محمد آپ حضرات کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رندوا ڈالوں گا۔ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ظن میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو چکھ لیتے۔ ظلم و ستم کی یہ سب کارروائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سب سے محترم اور عظیم الشان انسان ابو طالب کی حمایت حاصل تھی۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو کمزور مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی تھیں، وہ تو کچھ اس سے زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا ہے تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو جسم کی کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کینچلی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور لڑکے انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ امیہ خود باندھ کر انہیں ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا اور کھانا پانی بند کر دیتا تھا۔ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکریوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کہتا تھا، خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد کہا کرتے تھے۔ مشید ایزدی کہ ایک دن یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ ابو بکر کا گزر ہوا اور انہوں نے بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو قریش نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمار اپنے والد یاسر اور اپنی والدہ سمیہ کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے۔ یہ قبیلہ بنی مخزوم کے تھے۔ ابو جہل نے سمیہ کی شرمگاہ میں نہایت بے دردی سے نیزہ مارا کہ وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار اور یاسر پر اس قدر ظلم کیا جاتا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بار انہیں سزا دی جا رہی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ حضرت عمار کو دھوپ میں تپایا جاتا اور ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا تھا۔ اس سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نہیں دو گے یا لات اور عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل اطمینان ہو۔ حضرت خباب کی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔
حضرت خباب کی طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے کو زمین پر بچھا کر انہیں چت لٹا دیا گیا اور اس شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا اور کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کو گائے یا اونٹ کے چمڑے میں لپیٹ کر یا باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم سہنے والوں کی فہرست بہت بڑی ہے۔ اس طرح چاہے مشرکین جتنی بھی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر ڈھائیں، لیکن اس سے مسلمانوں کی ایمان پر کوئی آنچ نہ آ سکی، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔